بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا ہے۔ ہمارا انتخابی نشان چھینا، ظلم اور تشدد ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود فوج نے کچھ نہیں کیا اور بے اختیار سیاسی قیادت نے ان کی کٹ پتلی کا کردار ادا کیا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات ان کے پلان کی مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹرز کی اکثریت پارٹی کے مختلف نشان سے امیدواروں کا پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے عوام باہر نکلی اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو جمہوریت کے ذریعے مسترد کیا اور ایک جمہوری انتقام لیا اور ریاست کی جانب سے بنائے گئے 9 مئی کے بیانیے کو بھی مسترد کیا۔ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کے بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غیظ و غضب میں آ کر ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں پر بھی جبر، قید و بند اور اذیتوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں عسکری قیادت پر اس طرح کھلے عام تنقید کبھی نہیں دیکھی گئی، جبکہ حکومت اس وقت ایک مذاق بن چکی ہے۔ ریاست نے رد عمل کے طور پر نہ صرف پارٹی کارکنوں پر تشدد اور دباؤ میں اضافہ کیا، بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے ورکرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگاتے ہوئے ایکس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے بعد عدلیہ کی آزادی کو ایک منظم طریقے سے ہر سطح پر تباہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ججز کو ہر طرح سے دباؤ میں لایا جا رہا ہے، بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، جس میں نہ حق دفاع دیا جا رہا ہے اور نہ ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزیوں کی پرواہ کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے جج عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے مختلف واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججز کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ غیر مثالی ہے۔ چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے اعلیٰ عدلیہ کی افسوسناک حالت ظاہر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے فل بینچ تشکیل دینے اور خط میں نامزد افراد کو طلب کرنے کے بجائے ججز کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ بحران میں گھری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست سے الگ کھڑی ہے۔ ریاست اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے۔ ریاست ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر یہ 1971 میں چلی تھی، جب اس نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا۔ اس سب کے ساتھ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
भारत पहले ही पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारतगरी का एतराफ़ कर चुका है और अफ़गानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अमरीकी फ़ौज की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तक रसाई और उससे मुताल्लिक़ा सहूलियात की फराहमी के बदले में अमरीका से गैर मशरूत हमायत की तौक़्क़ा अमरीकी महकमा ख़ारिजा की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स की इशाअत के बाद खाक में मिल गई हैं, जिसमें नुमायां तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया है। ऐसी सूरत में जबकि अवाम के साथ तसादुम जारी हो रियासत का, तो एक बार फिर बैनुल अक़वामी मालियाती फंड पर इन्हिसार करने से पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस बहरान से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए, जिनमें फौजी अदालतों का सामना करने वाले कारकुनान भी शामिल हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की, अब उनके लिए बस मुझे कत्ल करना बाकी रह गया है। मैं खुलेआम कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।